السلام علیکم۔ صرف 7 دنوں میں اپنی سکن کو گورا، چمکدار، صاف شفاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 7 دن ڈیلی یہ پیک استعمال کرنا ہے۔ یہ ملتانی مٹی کا 7 دن کا چیلنج ایکسپٹ کرنا ہے، آپ کی سکن پر جادو ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی کا یہ اتنا زبردست، اتنا پاورفل یہ فیس پیک بنتا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے بیسٹ رزلٹ ملیں گے کہ جیسے دلہن کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر بھی کیجئے۔ ملتانی مٹی کا یہ حیرت انگیز فارمولہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ 2 عدد آلو لیے ہیں۔ آلوؤں کا چھلکا ہم نے اچھی طریقے سے ریموو کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا آلو ہے تو آپ یہ 1 عدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ میرے پاس چھوٹے سے تھے تو اس لیے ہم نے یہ 2 عدد آلو لے لیے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ جب آلوؤں کا چھلکا آپ ریموو کر لیں تو پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیں، کیونکہ اگر ہم پانی میں ڈپ کر کے نہیں رکھیں گے تو آلوؤں کا کلر خراب ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، آلو کو کدوکش کریں گے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ چھوٹے ہول والا کدوکش لیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو بیسٹ، اگر نہیں ہے تو آپ مکسی جار کے اندر بھی آلو کو گرینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی بھی نشان وغیرہ ہیں، جیسے پمپل ہے، دانوں کے داغ ہیں، چھائیاں ہیں یا جھریاں پڑ گئی ہیں، تو آپ یہ آلو کا رس چہرے پر کسی بھی چیز میں ملا کر لگائیں تو انشاءاللہ یہ چہرے کے جو بھی پرابلم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے 1 عدد ہم نے آلو کدوکش کر لیا ہے، اسی طریقے سے ہم دوسرا آلو بھی کدوکش کر لیں گے۔ اچھا جی، آلو ہم نے اچھی طریقے سے کدوکش کر لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے لیں گے ململ کا کپڑا۔ یہ ہم نے ململ کا کپڑا لیا ہے، اس کی مدد سے ہم یہ آلو کا مکمل رس نچوڑ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ململ کا یہ کپڑا نہیں ہے تو آپ کسی سٹینر کی مدد سے بھی یہ آلو کا مکمل جوس نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو نچوڑ کر آلو کا یہ مکمل رس نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیے، اب ہم نے یہ 5 چمچ کے قریب آلووں کا جوس نکال لیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے۔ اب ہم لیں گے 1 عدد ٹماٹر کو ہم نے اچھی طریقے سے ایک بار واش کر لیا ہے تاکہ جو مٹی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم ٹماٹر کو بھی کدوکش کر لیں گے۔ ٹماٹر ہماری سکن کے لیے ایک قدرتی اور سستا علاج ہے۔ ٹماٹر میں کافی حد تک وٹامن سی موجود ہوتے ہیں جو ہماری جلد کو قدرتی چمک دیتے ہیں۔ ٹماٹر کے اندر بھی کافی حد تک پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم تقریباً 5 چمچ کے قریب ہمیں یہ ٹماٹر کا جوس چاہیے۔ تو اب ہم اسی طریقے سے ٹماٹر کا بھی جوس نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے اچھی طریقے سے ٹماٹر کا بھی جوس مکمل نچوڑ کر اس طریقے سے نکال لینا ہے۔ یہ تقریباً ہو گئے ہیں دونوں چیزیں، یعنی ٹماٹر اور آلو 10 چمچ کے قریب۔ تو کوانٹی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دونوں چیزیں ہم نے 5 چمچ لے لی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس میں جو خاص چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں ملتانی مٹی۔ اگر آپ کے چہرے پر چکنائی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں اور آپ کے چہرہ ایک دم ڈل ہو چکا ہے تو یہ ملتانی مٹی بہت ہی پاورفل ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی ایک ایسی چیز ہے جو جلد کو گہرائی سے صاف کرتی ہے۔ ملتانی مٹی جلد کے اندر تک جمی ہوئی گندگی کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ ہمارے چہرے کو ایک دم صاف، شفاف اور تر و تازہ بنا دیتی ہے۔ ملتانی مٹی قدرتی چمک برقرار رکھتی ہے اور رنگت کو نکھار دیتی ہے۔ اگر ہم ملتانی مٹی کو کسی بھی چیز میں ڈال کر چہرے پر لگاتے ہیں، اگر ہم ارکے گلاب میں بھی اس کو ڈال کر لگائیں گے تو چہرہ ہمارا ایک دم خوبصورت اور جوان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہم تقریباً 2 چمچ کے قریب ڈال دیں گے ملتانی مٹی۔ ملتانی مٹی اگر آپ مزید 3 چمچ بھی ڈال دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس میں بہت ہی خاص، بہت ہی اہم چیز ایڈ کریں گے، وہ ہم لیں گے ناریل کا آئل۔ یہ ہماری جلد کے اندر تک نمی کو برقرار رکھتی ہے اور ناریل کا تیل جلد میں گہرائی تک جذب ہو جاتا ہے جو ہماری سکن کو نرم و ملائم بنا دیتا ہے۔ خاص طور پر سردیاں جب آتی ہیں تو خشکی ہو جاتی ہے، تو اگر ہم ناریل کا آئل کسی بھی چیز میں شامل کر کے چہرے یا ہاتھ پاؤں پر لگاتے ہیں تو ہماری سکن ایک دم نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس میں صرف اور صرف 1 چمچ ایڈ کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم اس ریمیڈی میں جو خاص اور بہت ہی پاورفل چیز یوز کرنے والے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی ریمیڈی ادھوری ہوتی ہے، تو یہ ہم نے 1 عدد پیس لیا ہے ایلو ویرا۔ ایلو ویرا آپ کے پاس فریش ہے تو بیسٹ، اگر نہیں ہے تو آپ مارکیٹ والی ایلو ویرا بھی جیل لے سکتے ہیں، لیکن جو بیسٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ فریش والی ایلو ویرا میں ہی رزلٹ ملتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک بڑا لیو لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، سائڈوں سے کانٹوں کو ریموو کریں گے
اور یہ ہم 2 حصوں میں کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے جیل نکال لیں۔ یہ ہم اوپر والا حصہ ریموو کر دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، اسپون کی ہیلپ سے یہ مکمل جیل نکال لیں گے۔ بآسانی یہ کام ہو جاتا ہے، کوئی بھی مشکل نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ایک ہم نے حصے کا یہ جیل نکال لیا ہے، اسی طریقے سے ہم دوسرے حصے کا بھی یہ مکمل جیل نکال لیں گے اور یہ ہم مکسی جار میں ڈالیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو فائن گرینڈ کر سکیں، کیونکہ یہ جو فریش والا ایلو ویرا جیل ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑے پیسز میں نکلتا ہے، تو اس لیے ہم اچھے طریقے سے اس کا فائن گرینڈ کر کے لیں گے۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، اس کو فائن گرینڈ کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے ایلو ویرا کا مکمل گرینڈ کر لیا ہے اور یہ بھی تقریباً 5 چمچ کے قریب ہم لیں گے۔ یہ دیکھیے ایک دم سموتھ سا ہمارا یہ جیل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں جو چیز شامل کرنے والے ہیں وہ زمانہ قدیم سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 2 چمچ کے قریب بیسن۔ بیسن کے استعمال سے ہمارا چہرہ صاف شفاف اور ایک دم روشن ہو جاتا ہے، اور اضافی تیل جو ہماری جلد کے اندر ہوتا ہے اس کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کی چکنی جلد ہے تو اگر آپ بیسن کو چہرے پر لگاتے ہیں تو چکنی جلد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس میں جو چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ نانیاں دادیاں ہماری صدیوں سے استعمال کرتی آ رہی ہیں۔ جب یہ اوپٹن وغیرہ بناتی ہیں یا اس طریقے سے کوئی بھی چہرے کے لیے چیز بناتی ہیں تو اس میں ہلدی کا استعمال کرتی ہیں۔ اب ہم اس میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ آپ بہت زیادہ بھی ہلدی نہ ڈالیے گا، اس سے ہماری یہ ریمیڈی کا کلر ایک دم یلو ہو جائے گا، تو ہمیں بہت زیادہ یلو کلر نہیں چاہیے۔ اب ہم کیا کریں گے، تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا یہ پیک تیار ہو رہا ہے، بہت ہی زبردست اور ایک دم یہ سموتھ ہوا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کو یہ تھوڑا سا سخت نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس میں 1 سے 2 چمچ ارکے گلاب شامل کر دیں۔ ارکے گلاب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ سکن کو خوبصورت اور جوان بنا دیتا ہے اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہماری جلد ایک دم نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا یہ پیک نرم ہو جائے تو آپ اس میں مزید 1 چمچ بیسن ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو یعنی سخت ہو تو آپ اس میں ارکے گلاب شامل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مکس کرنے میں کوئی بھی مشکل آ رہی ہو کہ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے لمس وغیرہ بن گئے تو آپ اس کو مکسی جار میں بھی ڈال کر دوبارہ سے گرینڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہماری یہ بہت ہی زبردست پیک تیار ہوگا، ایک دم سموتھ بنے گا۔ یہ دیکھیے ہم نے اچھے طریقے سے اس پیک کو مکس کر لیا ہے اور یہ ماشاءاللہ ایک دم سموتھ سا تیار ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو اپلائی کر کے بھی بتاتی ہوں۔ آپ چہرے پر لگائیں، ہاتھ پاؤں پر لگائیں، یعنی کہ یہ فل باڈی پر بھی آپ یہ پیک لگا سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ریمیڈی یا یہ پیک آپ صرف اور صرف 7 دن اپنے ہاتھ پاؤں چہرے پر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سکن ایک دم خوبصورت اور جوان ہو جائے گی۔ صرف آپ نے اس کو 7 دن اپلائی کرنا ہے، پھر اس کا رزلٹ دیکھنا ہے۔ یقین مانے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ اتنے مطمئن ہو جائیں گے تو آپ ہمیشہ یہی ریمیڈی استعمال کرنا پسند کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ہمارا پیک جو ہم نے ہاتھوں پر لگا کر آپ کو بتایا تھا یہ اچھی طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے ہلکا سا اس کو مساج کرتے ہوئے اتاریں گے تاکہ جو ہمارے اندر تک ہاتھوں کی میل کچیل ہے یہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ صرف اور صرف ہم نے ایک بار یہ اپلائی کیا ہے اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، ہمیں ایک بار اپلائی کرنے سے بہت ہی بیسٹ رزلٹ ملے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور پاورفل ریمیڈیز شیئر کرتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔